دوستو، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسلمانوں کے نئے عروج کی شروعات ہے؟ دوستو، یہ دنیا بدل رہی ہے، نہ خاموشی سے بلکہ شور کے ساتھ۔ جہاں کبھی انسان سوچتا تھا، اب مشینیں سوچنے لگی ہیں۔ جہاں کبھی ہاتھ کام کرتے تھے، اب کوڈ لکھتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کی تاریخ کا نیا باب ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ نیا باب مسلمانوں کے زوال کی کہانی کو مکمل کرے گا یا نئے عروج کا آغاز بنے گا؟ دوستو، ایک وقت تھا جب علم کا سورج بغداد، کرتبہ اور سمرقند سے طلوع ہوتا تھا۔ دنیا کا ہر طالب علم مشرق کا رخ کرتا تھا۔ وہ وقت جب اقرا محض ایک حکم نہیں بلکہ ایک انقلاب تھا۔ وہ دور جب مسلمان علم کے امین، سائنس کے امام اور دنیا کے رہنما تھے۔ ابن الہیثم نے روشنی کو سمجھا، الخوارزمی نے عادات کو ترتیب دیا اور ابن سینا نے روح اور جسم کے راز کھولے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو سوچنے کا طریقہ دیا۔ مگر پھر ہم نے علم سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے کتابیں بند کر دی اور فتوے کھول لیے۔ جہاں کبھی سوال اٹھتے تھے، وہاں خاموشی چھا گئی۔ جہاں کبھی مسلمان لکھتے تھے، وہاں اب ہم دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، اور یوں وہ امت جو روشنی بانٹتی تھی، خود اندھیروں میں گم ہو گئی۔ مگر تاریخ کبھی مرتی نہیں، وہ صرف خاموش ہوتی ہے، اور آج شاید وہ خاموش آواز پھر سے بیدار ہو رہی ہے۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ محض مشین نہیں، یہ علم کی نئی صورت ہے۔ ایک ایسا دروازہ جو دوبارہ مسلمانوں کے گولڈن ایج کی طرف کھل سکتا ہے، یعنی مسلمانوں کا سنہرا دور۔ اگر ہم چاہیں تو قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہ محض سوال نہیں، یہ ایک چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اب دیکھو تم اس کا کیا کرتے ہو۔ آج مغرب AI بنا رہا ہے، مگر اس کی بنیادوں میں الخوارزمی کا الگوریتم ہے۔ کیمرہ جس سے دنیا دیکھتی ہے، اس کی جڑوں میں ابن الہیثم کی آپٹکس ہے، اور ہر لیب جس میں تجربے ہوتے ہیں، وہاں جابر بن حیان کی خوشبو ہے۔ یہ سب ہماری میراث تھی جسے دنیا نے اپنایا اور ہم نے بھلا دیا۔ لیکن دوستو، اگر ہم چاہیں تو حیرت کو ہمت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم قرآن کے اقرا کو کوڈ میں ترجمہ کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھیں۔ دوستو، دین اور سائنس دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ AI سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دجال نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ یہ آزمائش بتائے گی کہ کون علم کو ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے اور کون صرف مشینوں کے پیچھے گم ہو جاتا ہے۔ اگر آج کے مسلمان نوجوان اٹھ کھڑے ہوں علم کے لیے، تخلیق کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، تو وہی دور واپس آ سکتا ہے جب دنیا کہتی تھی، جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں علم پھیلتا ہے۔ یہ وقت ہے شکایت چھوڑنے کا، یہ وہ وقت ہے محنت شروع کرنے کا۔ AI سے پہلے مسلمانوں نے علم کی بنیاد رکھی، AI کے بعد بھی مسلمان ہی اس علم کو روح دے سکتا ہے۔ دنیا کا مستقبل مشین لرننگ پر ہے، مگر لرننگ کی سمت ایمان والا انسان طے کرے گا۔ جو قرآن سے سیکھتا ہے، وہ کوڈ بھی اللہ کے نام سے لکھتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، جب علم ایمان سے ملتا ہے تو طاقت بنتی ہے، اور جب طاقت نیت سے ملتی ہے تو عروج جنم لیتا ہے۔ یہ وہ وقت مسلمانوں کے لیے زوال کا نہیں بلکہ یہ سنہری موقع ہے مسلمانوں کے لیے۔ سوال یہ نہیں کہ AI مسلمانوں کو بدل دے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ مسلمان AI کو کس سمت میں لے جائیں گے، کیونکہ اگر اقرا سے دوری نے ہمیں زوال دیا تو اقرا کی واپسی ہی ہمیں عروج دے گی۔ دنیا بدل رہی ہے، لیکن وہی بدلیں گے جو سوچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو آؤ علم کو دوبارہ عبادت بنا لیں، کی بورڈ کو قلم سمجھ لو، اور دنیا کو بتا دو، مسلمان اب جاگ چکا ہے، یہ نیا دور شروع ہو چکا ہے۔